أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صلوات پڑھ دے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے جو اشرا تقریباً ایک عرصہ دراز سے قائم و دائم ہے، آج اس اشرے کی پہلی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس مدرسے کا نام بھی مدرسہ جامعۃ التبلیغ ہے، اور ہم نے اپنی مجلس کا عنوان بھی امام سجاد اور ان کی تبلیغ، انداز تبلیغ، یہ آپ کے سامنے یہ عنوان ہے۔ اسی کے تحت آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں، ویخشونہ، اور وہ انہی سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سوائے خدا کے، وکفا باللہ حسیبہ، اور اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پیغام رسالت اور اللہ کے پیام کو جو پہنچانے والے افراد ہیں، ان کی تمام ذمہ داریوں میں جو اہم ذمہ داری ہے، اس کے لیے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ان کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ڈریں گے تو آخر یہ پیغام الہی کس طریقے سے یہ پہنچائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیونکہ اگر ڈریں گے تو وہ کیسے احکام الہی کو پہنچائیں گے، اور احکام الہی رسالت کا منصب جو ہے، جو اللہ نے اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے جن افراد کو، جن شخصیات کو، جن ہستیوں کو معین کیا ہے، وہ تمام کے تمام ہستیاں وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو پڑھی لکھی ہستیاں ہیں، با علم ہستیاں ہیں، بے باک ہستیاں ہیں، ولا یخشونہ الا احدا الا اللہ، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں سوائے خدا کے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغام خدا کو پہنچانے والے کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ بے باک ہو، نڈر ہو، اپنی بات کو پہنچانے میں گریز نہ کرتا ہو، ڈرتا نہ ہو، اور وہ صاحب علم بھی ہو، وہ صاحب علم بھی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب علم جو ہوگا اسی کے حوالے رسالات خدا کو کیا جائے گا، پیغام الہی کو ان کے حوالے کیا جائے گا کہ جو جانکار ہوں، ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا کہ جو جانکار نہیں ہیں، جن کو بدھ اور جمعے کا فرق نہ پتہ ہو، جن کو کلالہ کا مطلب نہ معلوم ہو، ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو بزم سے نکالا جاتا ہے، بزم بٹھالا نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو تبلیغ الہی، تبلیغ دین کرنے کے لیے جن افراد، جن ہستیوں کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے، ان کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ بے خوف ہیں، وہ بے خطر ہو کر کے بات کو کہہ ڈالتے ہیں، ان کے اندر علم بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں علماء اعلام نے اس کی 5 قسمیں کی ہیں، 5 اس کی جو ہے وہ بندیاں کی ہیں۔ 5 طریقے کی تبلیغ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی تبلیغ جو ہوتی ہے وہ درس و تدریس کی ہوتی ہے۔
دوسری تبلیغ جو ہوتی ہے وہ فروع دین کو پہنچانے کی تبلیغ ہوتی ہے. تیسری تبلیغ جو ہوتی ہے وہ ایک گروہ تیار کر دینا کہ جو سماج میں جانے کے بعد لوگوں تک باتوں کو پہنچائے اور اللہ کے پیغام کو پہنچائے. چوتھی جو تبلیغ کی قسم کی گئی وہ قسم وہ ہے کہ جو تصنیف و تالیف ہوتی ہے. پانچویں قسم وہ کی گئی کہ جو خدمت مالی ہے. معلوم یہ ہوا کہ درس و تدریس کرنے والا بھی خدمت دین کر رہا ہے. فروع دین کی تبلیغ کرنے والا، احکام کو پہنچانے والا، وہ بھی جو ہے وہ تبلیغ دین کر رہا ہے. تیسرے تصنیف و تالیف کرنے والا بھی جو ہے وہ خدمت دین کر رہا ہے. ایک جماعت کو تیار کر کے سماج کے حوالے کر دینا، اس کو بھی تبلیغ کہتے ہیں. آخری خدمت مالی، اگر کوئی مومن پریشان حال ہے، اس کی اگر خدمت کر دی گئی، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا گیا، تو اس کو بھی جو ہے وہ تبلیغ کہتے ہیں. معلوم ہوا پڑھانے والا بھی مبلغ ہے، جماعت کو تیار کرنے والا بھی مبلغ ہے، احکام پہنچانے والا بھی مبلغ ہے، اور خدمت مالی کرنے والا بھی مبلغ ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مبلغ دین کہلاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب آئیے یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی سی شرحیں اور آپ کی زحمت تمام. سب سے پہلے درس و تدریس کہ جو سب سے پہلی جو قسم کی گئی ہے تبلیغ کی، اس کو کہتے ہیں کہ درس و تدریس. درس و تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا. جو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہوگا اس کو وہ خدمت دین کر رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے. اب آئیے سب سے پہلا پڑھنے پڑھانے کا کام کس نے کیا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی رسول اسلام کو یہ کہا گیا کہ رسول اسلام وہ ہیں کہ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. اب بتائیے کہ جو سب سے پہلا مدرسہ تیار ہوا وہ مدرسے کا بانی کون تھا؟ خود رسول اسلام ہے. یعنی رسول اسلام جس مدرسے کے بانی تھے کہ جنہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں تک احکام کو پہنچائے، لوگوں تک شریعت کو پہنچایا. آخر اس مدرسے کا سدباب کیوں ہوا؟ اس مدرسے کو بند کیوں کیا گیا؟ اس مدرسے رسول اسلام کی شہادت کے بعد اس مدرسے کو ایسے بند کیا گیا کہ اب کوئی قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتا. رسول کی حدیث اگر کہیں بیان کی جائے گی تو اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا. اگر رسول کی حدیثوں کو بیان کیا جائے گا تو اس کو جلا دیا جائے گا. یعنی جتنی احادیث رسول تھی، احادیث رسول کو جلایا گیا، کہیں پہ بکریوں کو کھلایا گیا. بھائی یہی تو تھا. معلوم یہ ہوا کہ جب کہیں مانگا گیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی رسول کی احادیث لکھی ہوئی ہو تو ہمارے حوالے کر دیجئے. کہا پتوں پہ لکھی تھی بکریاں کھا گئی، کپڑے پہ لکھا تھا کپڑے خراب ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سازش چل رہی تھی کہ جو کچھ بھی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو ختم کر دیا جائے، ان حدیثوں کا خاتمہ کر دیا جائے. تو رسول اسلام کی جتنی بھی احادیث تھیں ان کا خاتمہ کر دیا گیا. احادیث کو اب کوئی لینے والا نہ ملا، ان احادیث کو پہنچانے والا کوئی نہ ملا، ان کے اقوال کو کوئی سنانے والا نہ ملا. یہاں تک کہ اعلان کر دیا گیا کہ جب شام کا رہنے والا جب مدینے میں آیا ہے تو اس نے آنے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی حدیث رسول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تفسیر قرآن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ تفسیریں کہ جو مولا کائنات سے لی گئی ہوں ان حدیثوں کو، ان تفسیروں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس قدر جو ہے وہ احادیث رسول پہ پابندیاں لگائی گئیں، اقوال رسول پہ پابندیاں لگائی گئیں. لیکن ایسی حالت میں جو سن 11 ہجری میں جو مدرسہ بند ہوا تھا، سن 61 ہجری کے بعد امام سجاد نے اس مدرسے کا قیام کیسے کیا؟ امام نے اگرچہ حالات ناسازگار تھے، ماحول جو ہے وہ پرخطر تھا، کوئی بھی آپ کے پاس آ کر کے آپ کے محضر میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو امام کے پاس جاتے ہیں، ان سے جانے کے بعد دین کو حاصل کرتے ہیں، شریعت کو حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو قید کے حوالے کر دیا جاتا تھا، قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ایسی صورت میں آخر امام کس طرح تبلیغ کرتے؟ امام نے کسی بڑے مکان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ امام نے اپنے گھر کا انتخاب کیا. امام نے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور گھر میں انتخاب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام دعائیں کر رہے ہیں، امام چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن امام نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے اندر اس کو قالب بنایا، احادیث پیغمبر کو، اس کے مغز کو، اس کے مفاہیم کو اپنے دعا کے قالب میں ڈھالا، اور ڈھالنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد دعائیں کر رہے ہیں، لیکن امام نے اپنی دعاؤں کو لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد بتلا دیا کہ دیکھو دعا تو ہماری ہوگی لیکن معنی و مفاہیم رسول خدا کے ہوں گے.
मानो मफाहिम रसूल इस्लाम के होंगे। अगर किसी को अहादीस रसूल को देखना हो तो मेरी दुआओं को देख ले, अगर किसी को अक़वाल रसूल देखना है तो मेरी दुआओं को देख ले। दुआएं मेरी छोटी छोटी जरूर हैं लेकिन पुरमग़्ज़ है, पुरमानी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इस तरीके से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दुआओं को गालिब बनाया और उसके अंदर अहादीस पैगंबर को, अक़वाल पैगंबर को, उनकी रिवायतों को ढाला और ढालने के बाद उसके मानी और मफाहिम को लोगों तक पहुंचाया। ये था इमाम का अंदाज़ तबलीग, जिसको दर्स व तदरीस कहते हैं। अब आइए दूसरा जो आपका जो दूसरी किस्म है, उस दूसरी किस्म को क्या कहते हैं? फ़ुरूए दीन की तबलीग। फ़ुरूए दीन में यानी जैसे नमाज और रोज़ा है, इसकी तबलीग। इमाम ने इस तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बाबा यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा इमाम सज्जाद की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो इमाम उस वक्त नमाजें पढ़ रहे थे। और इमाम का हाल यह है कि इमाम ने अपने घर में दरख्त लगाए हुए थे, जो दरख्त उनके 500 या 1000 की तादाद के दरख्त थे, और हर दरख्त के नीचे खड़े होकर 2 रकअत नमाज पढ़ते थे। और हर शब में इमाम का हाल यह था कि 1000 रकअत इमाम नमाज पढ़ा करते थे। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बाबा से मुलाकात के लिए गए हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि जब वो पहुंचे तो क्या देखा कि मेरा बाबा जो है वो नमाज में मशगूल है। नमाज में उसके बाद रुकू सजदा ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे उनकी रकअतें बढ़ती जाती थी वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलता जाता था। इमाम की खशियत इलाही इस कदर थी कि इमाम मुसलसल गिरिया कर रहे होते थे और नमाज पढ़ रहे होते थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बाबा का यह हाल देखा तो इमाम गिरिया करने लगे। इमाम का गिरिया जब तेज हुआ तो इमाम ने अपनी नमाज को रोका और रोकने के बाद इमाम की तरफ मुतवज्जे हुए, मेरे लाल क्यों गिरिया गुना हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो इमाम ने फरमाया कि मेरे बाबा, हम आपकी नमाज को देखने के बाद हैरत ज़दा हैं कि आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं, इतनी इबादतें क्यों करते हैं। आपके रुकू हैं तो वो भी तवील हैं, आपके सजदे हैं तो वो भी तवील हैं, आपकी इबादत है तो हसीन है। आपके जैसे जैसे आपकी नमाजें पढ़ती हैं आपके ऊपर लर्जा आता जाता है, आपका चेहरा जो है वो जर्द होता जाता है। आप इस कदर नमाज में मुनहमिक हैं, ऐसे खड़े हुए कि जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के सामने खड़ा हुआ हो। इमाम ने फरमाया कि मेरे लाल, तुमने मेरी थोड़ी सी इबादत देखने के बाद तुमने गिरिया करना शुरू कर दिया, तुमको ताज्जुब हो रहा है। जाओ तुम घर के अंदर वो किताब लेकर के आओ कि जिस किताब में मेरे जद्द अमजद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो किताब लेकर के आओ कि जिसमें मेरे जद की इबादत का जिक्र किया गया। इमाम फरमाते हैं कि मैं घर में गया और उस किताब को लेकर के जब आया हूँ तो इमाम ने उस किताब को खोला और खोलने के बाद इमाम अपने जद की इबादत को पढ़ने के बाद रोने लगे। और उसके बाद कहते हैं, मेरे लाल, तुमने मेरी थोड़ी सी इबादत देखी और तुम गिरिया गुना हो। अब ये देखो कि मेरे जद ने कैसी इबादत की। इस इबादत के लिहाज से तो मैंने अशरे अशीर भी अदा नहीं किया, मैंने इस इबादत के मुताबिक मैंने अशरे अशीर भी अदा नहीं किया। यानी इमाम ने बता दिया कि मैं जिस कदर इबादत कर रहा हूं वो इतनी थोड़ी सी इबादत है कि मेरे जद की जैसी इबादत हुआ करती थी, मैं वैसी इबादत नहीं कर पा रहा हूं। उसके अलावा मौला ने बारगाह खुदाबंदी में मुसल्ले पे खड़े होकर के ये बता दिया कि देखो अल्लाह के सामने खड़े होना तो कैसे खड़े होना, ऐसे खड़े होना कि जैसे कोई ममलूक है जो अपने मालिक के सामने हो, कोई मखलूक हो कि अपने खालिक के सामने हो, कोई गुलाम हो कि अपने आका के सामने हो, कोई अब्द हो कि अपने आका के सामने हो, कोई जो है वो बंदाए जलील हो कि जो किसी अब्दे जलील किसी जलील के सामने खड़ा हुआ। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम ने अपने फुरूए दीन, आपने नमाज रोजे को इस तरीके से अंजाम दिया और लोगों तक पहुंचाया कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि किस तरीके से इंसान को नमाजें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से इंसान को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। अजीज़ो, इमाम फरमाते हैं कि मेरा बाबा इस कदर ऐसे नमाज पढ़ता था कि जैसे उसकी वो आखिरी नमाज हो।
امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں میرا بابا نماز ایسے پڑھتا تھا جیسے اس کی آخری نماز ہو۔ عزیزو، جب کسی کنیز سے، جب امام کی کنیز سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آخر امام کے بارے میں کچھ بیان کرو کہ امام کیسے نمازیں پڑھتے تھے، امام کیسے روزے رکھتے تھے، اس نے پوچھا کہ تم کو تفصیل سے بتاؤں یا اجمال کے ساتھ بتاؤں، تم کو مفصل بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ تو کنیز سے اس شخص نے کہا کہ نہیں، مختصر بتا دو کہ امام کس طریقے سے تم نے امام کی خدمت کی۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ میں نے اپنے آقا کے سامنے کبھی دن کا دسترخوان نہیں لگایا اور میں نے اپنے آقا کے لیے رات میں کبھی بستر نہیں لگایا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے امام ہے کہ جو عابد شب زندہ دار ہیں۔ امام دن میں جو ہے وہ صائم النہار تھے، دن میں امام روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں امام عبادت کیا کرتے تھے۔ امام کی عبادت ایسی عبادت تھی کہ امام کبھی سوتے نہیں تھے۔ امام کو یہ لقب ملا تھا کہ عابد شب زندہ دار ہیں، لیکن یہی امام جب اپنے جد امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے نجف اشرف پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد سرہانے سے کھڑے ہو کر کے زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی منزل پہ جا کے جب آرام فرماتے ہیں تو وہاں پہ آپ خوابستر ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح کو جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ تو کبھی رات میں سوتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو مولا نے جواب یہ دیا کہ یہ سرزمین نجف وہ زمین ہے کہ جہاں پہ سو جانا بھی عبادت ہے۔ یہ زمین وہ زمین ہے کہ جہاں سو جانا عبادت ہے، تو جہاں سو جانا عبادت ہو تو وہاں دن کو جاگ کے عبادت کرنا کیسی عبادت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام کی عبادت کیسی عبادت تھی، امام کس طریقے سے عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ اور امام کا حال یہ ہے کہ امام نے کبھی دن میں کھانا نہیں کھایا۔ کنیز یہ کہتی میں نے کبھی دسترخوان نہیں چنا امام کے لیے، کبھی میں نے امام کے لیے رات میں بستر نہیں لگایا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو فروع دین کی تبلیغ ہے وہ کیسی تبلیغ امام نے لوگوں کے سامنے کر کے بتلا دی کہ دیکھو اپنے خالق کے سامنے کس طریقے سے حاضر ہونا اور اپنے خالق کے سامنے کیسی عبادت کرنا۔ تو یہ امام کی دوسری تبلیغ ہے۔ اب آئیے امام کی جو تیسری تبلیغ ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو تیار کر کے سماج کے حوالے کر دیا جائے کہ جو جانے کے بعد جیسی جیسی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پوری کیا جائے۔ یہ بھی درس و تدریس کے ذریعے ہی سے یہ کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک آ سکتا ہے۔ جناب شیخ طوسی نے جب امام کے صحابیوں کی، امام کے شاگردوں کی جب فہرست تیار کی ہے تو 170 یا 172 فہرست تیار کی کہ یہ 170 یا 72 ان کے شاگرد تھے۔ لیکن جب شاگردوں میں جب چنندہ شاگردوں کی جب بات آئی تو اس کے اندر چند نام آئے: ابو حمزہ سمالی، جناب سعید ابن جبیر، جناب داؤد ابن یحییٰ، جناب یحییٰ بن ام طویل، اس کے بعد جناب زید بن امام علی، جناب زید بن علی، اس کے علاوہ جناب علیہ جو خود مولا کی بیٹی ہیں۔ اس میں چند امام کے صحابی ہیں اور اس میں جناب زید جن کو زید شہید کہا جاتا ہے، جو زیدی سادات ہیں وہ آپ کی نسل سے ہیں۔ اس میں آپ کے بیٹے جناب زید شہید اور دوسرے آپ کی ایک بیٹی جن کا نام علیہ تھا۔ یہ دو، اس کے علاوہ جو آپ کے شاگرد خاص تھے، برجستہ شاگرد تھے، وہ جناب سعید بن جبیر ہیں، جناب ابو حمزہ سمالی ہیں، جناب داؤد بن یحییٰ ہیں، جناب یحییٰ بن ام طویل ہیں۔ اب عزیزان محترم، ایسے سخت ماحول کے اندر کہ جہاں پہ امام لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کس طریقے سے امام نے افراد کو چنا ہے، جس کے اندر جیسی جیسی ظرفیت دیکھی اس کو ویسا ویسا علم دے دیا، جس کے اندر تفسیر کی گنجائش تھی اس کو تفسیر کا علم دیا، جو متکلم بننے کا جو جس کے اندر صلاحیت تھی اس کو متکلم بنا دیا، جس کے اندر تفسیر کی ضرورت تھی اس کو تفسیر بنایا، جس میں مناظرے کی صلاحیت تھی اس کو مناظر بنا دیا، اسی طریقے سے جس میں دعا کی صلاحیت تھی اس کو دعا تعلیم فرما دی، جس کو دعا کی جس کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو دعا تعلیم فرما دی۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب سعید بن جبیر وہ شخص ہے کہ جو برجستہ ہیں، کہ جو کسی کے سامنے ڈرتے نہیں تھے، بادشاہ وقت کے سامنے بھی، حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، حجاج کے سامنے جناب سعید بن جبیر کو بلایا گیا، اور جب جناب سعید بن جبیر حجاج کے سامنے پہنچے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جناب سعید نے کہا میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ عزیزو دیکھیے کہ اس نے کیسی حرکت کی، وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام سعید نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ تمہارا نام شقی بن قصیر ہونا چاہیے تھا۔ تو جناب سعید فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میری ماں تم سے زیادہ جانتی ہے کہ میرا نام کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ آخر تم خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ وہ کہاں ہوں گے؟
جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ جناب سعید نے کہا کہ یہ تو قیامت میں معلوم ہوگا کہ اگر میں جنت میں گیا تو وہاں جا کے میں تلاش کروں گا، اگر نظر آ گئے تو تمہیں بتاؤں گا. اگر نظر آ گئے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ جنت کے اندر ہے. لیکن اگر وہاں پہ نظر نہ آئے اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھ کو جہنم کے حوالے کر دیا تو میں پھر جہنم میں جانے کے بعد دیکھنے کے بعد ضرور بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ ہے. جیسے ہی اس نے سنا اچھا یہ بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ خلفاء میں کس کو چاہتے ہو؟ اس نے کہا جو سب سے زیادہ جس کو اللہ چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں. جیسے ہی سنا وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اللہ سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ کہ یہ تو اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا. یہ تو اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آخر تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں؟ کہا اللہ نے سب کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم پہ خلق کی ہے، اور جب پتا ہے کہ جہنم خلق کرتی ہے، اس کے اندر حساب و کتاب ہوگا، اس جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، تو آخر کون مومن ہوگا کہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے؟ یہ سننے کے بعد کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جناب سعید کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک دل کو یکساں نہیں بنایا، ہر ایک دل کو یکساں نہیں بنایا. جب اس نے یہ ساری باتیں سن لی تو ایک مرتبہ کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جناب سعید کہتے ہیں کہ جیسے تم قتل ہونا چاہتے ہو ویسے ہی مجھ کو قتل کر دو. بات جہاں تک پہنچی اب اس نے دیکھا کہ ہر بات کا جواب، میں نے کہا کہ برجستہ تھے جناب سعید بن جبیر کہ جو ہر بات کا جواب رکھتے تھے، مناظر تھے. جب اس نے سنا کہ آخر سارے باتوں کا سوال اور جواب دیا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے کہا فوراً اس نے جلاد کو بلانے کے بعد کہتا ہے جلاد اس کو قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کی گردن اڑا دو. جیسے ہاں اس سے پہلے اس نے کہا کہ جو ہے موسیقی کا انتظام کیا جائے. موسیقی کا جب انتظام ہوا جناب سعید سمجھ گئے کہ دربار کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو پھر موسیقی بجتی ہے، اس کے بعد قتل کیا جاتا ہے، یعنی حرام در حرام کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب جلاد کو بلانے کے بعد کہا کہ اس کو قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دو. جیسے ہی قبلہ رخ کھڑے ہوئے تو فوراً کہتے ہیں کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف کر لیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ اللہ کی طرف چہرہ، اس نے کہا اس کے چہرے کو قبلے سے مڑا دو، قبلے سے اس کے چہرے کو جو ہے پھیر دو. جیسے ہی قبلے سے چہرے کو پھیرا گیا فوراً جناب سعید کہتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کہیں بھی اپنے چہرے کو موڑ لو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. جہاں کہیں بھی اپنے چہرے کو موڑ لو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. جیسے ہی اس نے سنا فوراً کہتا ہے کہ اگر اللہ کا 4 سمت اگر چہرہ ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں زمین میں لٹاتا ہوں. کہا اونھے منہ اس کو لٹا دو، اس کے سر کو قلم کر دو. جیسے ہی زمین پہ اونھے منہ لٹایا گیا جناب سعید کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اسی زمین میں تم کو پلٹانے والے ہیں. صلوات پر محمد. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے جس میں ظرفیت تھی اس کو ویسا ویسا علم دیا اور سماج میں اتار دیا کہ اگر تفسیر کی ضرورت ہو تو مفسر ہم نے تم کو دیا، اگر متکلم کی ضرورت ہو تو ہم نے متکلم تم کو دیا، اگر تمہارے اندر تم کو جو ہے وہ کلام کی ضرورت ہے تو ہم نے تم کو متکلم دے دیا، مناظرے کی ضرورت ہے تو ہم نے تمہارے سامنے جو ہے وہ مناظر پیش کر دیے، دعاؤں کی ضرورت ہے تو ہم تمہارے سامنے جو ہے وہ ابو حمزہ سمالی کو پیش کر دیے. اس طریقے سے امام نے کس طریقے سے ایک چھوٹی سی ٹیم کو، ایک چھوٹے سے دستے کو تیار کیا اور تیار کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ اگر ہمارے اوپر حکومت کی نظریں ہیں تو کم سے کم یہ ہمارے صحابی یہ جانے کے بعد لوگوں تک دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. 5 قسمیں دین کی گئی ہیں. پہلی قسم درس و تدریس کی، دوسری قسم فروع دین کو پہنچانے کی، اس کی تبلیغ، تیسری قسم ایک چھوٹا سا دستہ، ایک چھوٹی سی جماعت تیار کرنا کہ جو ضروریات کو جا کر کے لوگوں کی پوری کریں. چوتھی قسم جو بیان کی وہ یہ ہے کہ تصنیف و تالیف.
تصنیف و تالیف یعنی کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یا جو اگر ترجمہ کر رہا ہے، ترجمہ کرنے والا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں دین کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ترجمہ کرنے والا، تالیف کرنے والا، تصنیف کرنے والا، ہر وہ شخص جو کتابوں سے جڑا ہوا ہے وہ تبلیغ دین کر رہا ہے۔ اب عزیزان محترم آئیے دیکھیں کہ امام سجاد نے کس طریقے سے تصنیف و تالیف کی۔ گھر کے اندر موجود ہے نا، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام سجاد گھر کے اندر ہیں، ان کو مقید کر دیا گیا، لیکن امام نے کس طریقے سے وہاں پہ تصنیف و تالیف کی ہے۔ امام نے سب سے بڑی جو رسالہ ایک لکھا ہے، جو طویل رسالہ ہے کہ جس کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، جس کے اندر 50 حقوق بیان کیے گئے۔ آج کی تاریخ ہے امام کی شہادت کی، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ روکھا سوکھا میٹر ہے، لہذا بس یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کس طریقے سے امام کی تبلیغ تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو امام نے رسالۃ الحقوق لکھا، اس رسالہ حقوق میں جتنے حقوق ہیں 50 حقوق اس کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ حالانکہ جب لوگوں میں جب باتیں ہوئی تو اس کے اندر ایک حقوق کی بات یہ ہوئی کہ رسالہ حج کو شاید چھوڑ دیا گیا، لیکن رسالہ حج کا بھی اس میں ذکر ہے۔ کسی نے کہا 51، کسی نے کہا نہیں 50۔ رسالہ حج اس میں حقوق حج کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جناب شیخ طوسی اور جناب مفید علیہ الرحمہ ان لوگوں نے تذکرہ کیا کہ 50 حقوق ہیں کہ جو رسالہ حقوق میں ہیں۔ اس میں حقوق کون کون سے ہیں؟ والدین کے حقوق اس میں موجود ہیں، بچوں کے حقوق اس کے اندر موجود ہیں، اساتذہ کے اوپر جو شاگردوں کے حقوق ہیں اس کے اندر موجود ہیں، شاگردوں کے اوپر جو اساتذہ کے حقوق ہیں اس کے اندر موجود ہیں، جیران کے جو اس کے اندر حقوق ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جیران ہو، وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو اس کی ضرورت کو پورا کریے۔ یہ تمام حقوق ہیں، جس طرح بھی آپ حقوق کو لے کر کے آئیے، وہ سارے حقوق 50 حقوق امام نے اس کے اندر درج کیے، جس کو کہتے ہیں رسالۃ الحقوق۔ اب آئیے دوسری کتاب جو امام نے پیش کی، امام نے دوسری کتاب مناسک حج کی، جو 30 ابواب کے اوپر مشتمل ہے۔ 30 ابواب کے اوپر مشتمل یہ مناسک حج کی جو آج حج کے جتنے مسائل ہیں اس مناسک حج سے آپ کو مل جائیں گے، جو امام سید سجاد نے جو تیار کیا۔ اس کے علاوہ امام نے ایک صحیفۃ الزہد تیار کیا، صحیفہ زہد جو زاہدین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی اپنے شاگرد کو کہ جن کا نام تھا ابو حمزہ سمالی، لیکن جو امام نے دعا تعلیم فرمائی تو آپ کے شاگرد کے نام سے وہ دعا منسوب ہو گئی، آپ کے شاگرد کے نام سے وہ دعا منسوب ہو گئی۔ پہلے امام نے بھی کسی اپنے شاگرد کو دعا تعلیم فرمائی تھی تو وہ دعا ان کے شاگرد سے منسوب ہو گئی، اس لیے اس دعا کو دعائے کمیل کہا گیا۔ چوتھے علی نبی جب آنے کے بعد جب دعا تعلیم فرمائی تو آپ کی بھی تعلیم کردہ دعا جو ہے آپ کے شاگرد سے منسوب ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ رسالۃ الحقوق پہلی کتاب، دوسری کتاب جو ہے مناسک حج، تیسری دعا اتنی عظیم دعا جس کو ابو حمزہ دعائے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں، چوتھا صحیفۃ الزاہدین، اور جو ہے وہ پانچویں ہے جو صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، جو آج ہر گھر کے اندر، ہر اذا خانے کے اندر، ہر مساجد کے اندر یہ دعا موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ عزیزان محترم یہ ایسی دعا ہے، کتاب دعا کی کتاب ہے کہ جس میں جس طریقے کی بھی انسان کو دعا چاہیے اس کے اندر مل جائے گی۔ انسان کو نعمت کے حصول کی دعا چاہیے تو اس کے اندر مل جائے گی، انسان کو ظالم و جابر سے محفوظ رہنے کی دعا چاہیے تو اس کے اندر مل جائے گی، انسان کو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے دعا چاہیے تو اس کے اندر مل جائے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو قرآن و نہج البلاغہ کے بعد سب سے عظمت والی کتاب ہے، جو قرآن و نہج البلاغہ کے بعد سب سے باعظمت کتاب ہے۔ اگر قرآن کے بعد نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا گیا تو اس صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا، اسی صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا گیا، اسی صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد، اور اس کو جو ہے وہ انجیل آل بیت کہا گیا۔ یعنی ایسی کتاب بابرکت باعظمت کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اگر قرآن کے لیے اگر جو ہے وہ نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا گیا تو اس کو اخت القرآن کہا گیا۔ یعنی ایسی ایسی کتابیں، ایسے ایسے مجموعے امام نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ اب تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کتابوں کو اٹھا لو، اس کتاب کے اندر تم کو ساری کی ساری ضروریات تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم یہ تھی تو چوتھی تبلیغ۔ آئیے اب پانچویں تبلیغ جس کو خدمت مالی کہتے ہیں۔ 4 تبلیغیں آپ کے سامنے، یہ پانچویں تبلیغ جو خدمت مالی کہتے ہیں۔ خدمت مالی امام نے اپنے ایسے حالات میں کہ امام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی امام نے لوگوں کی مدد فرمائی۔
امام کا حال یہ تھا کہ پانچ امام فرماتے ہیں کہ میرا بابا رات میں جب کھانا کھا لیتا تھا تو گھر میں جتنی غذائیں بچتی تھیں وہ لے کر کے اپنے دوست پہ لے کر کے غربا کے محلے میں جاتے تھے، مساکین کے محلے میں جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں تقسیم کرتے تھے. لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنے والا کون آ رہا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی مخیر ہے کہ جو کار خیر کرنے والا انسان ہے. حالانکہ امام کے ایک سگے رشتہ دار نے اپنا یہ شکوہ درج کرایا، شکوہ کیا کہ آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہیں، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ہمیشہ آتا ہے اور آ کے ہماری خدمت کیا کرتا ہے، کھانا پہنچایا کرتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ نے ہمیں کبھی کھانا نہیں دیا. امام نے کبھی اپنے چہرے کو واضح نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے وہ پردہ پہنے رہتے تھے، ڈھانٹا لگائے رہتے تھے، آنکھوں کو نیچے کیے رہتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. عزیزوں، امام کے دربار میں امام کے اصحاب بیٹھے ہوئے، امام کے پاس ایک شخص آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں 400 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ درہم و دینار دیجئے تاکہ میں اپنے قرضے کو ادا کر سکوں. مولا میں بھوکا ہوں، مجھے گھر جانا ہے، تاکہ مجھے کچھ زیادہ راہ دیجئے کہ میں اپنے گھر جا سکوں. امام نے اس کی مظلومیت، اس کی پریشانی سننے کے بعد ایک مرتبہ اپنے اصحاب کی طرف نظر کی، اس کے بعد امام رونے لگے. لوگوں نے پوچھا امام کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ رونے کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ آخر میرے سامنے ایک میرا مومن بھائی بیٹھا ہوا اپنی حاجت ہم سے طلب کر رہا ہے اور ہم اس کی حاجت کو پوری نہیں کر پا رہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس، ہم دوبارہ آپ سے نہیں کہیں گے. یہ کہنے کے بعد حالانکہ بیٹھے ہوئے جو اصحاب تھے تمام کے تمام اصحاب مومن نہیں تھے بلکہ اس کے اندر منافق بھی تھے. یہ جیسے ہی شخص باہر نکلتا ہے فوراً اس کے پیچھے پیچھے کچھ منافقین نکلے، اور منافقین جب نکلے تو وہ یہ کہتے ہوئے کہ آخر یہ کیسے امام ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا وما فیہا، جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں. اس کے بعد یہ آئے ہوئے ایک شخص کو 400 درہم دینا ان کے لیے محال تھا. اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ فوراً امام کے پاس پھر سے آتا ہے. امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں دوبارہ آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن جو باہر باتیں ہو رہی تھیں، جو آپ کا مخالف تھا اس نے آپ کے بارے میں اس طریقے سے بات کی، مولا میرا دل جو ہے وہ کبیدہ ہو گیا. مولا مجھے بہت تکلیف ہوئی اس کی باتیں سننے کے بعد. میں آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. امام نے جیسے ہی سنا، امام نے کہا خدا تجھے رزق سے نوازے گا، تیرے حالات خدا بھی اچھے کر دے گا. یہ کہنے کے بعد امام نے کنیز کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر تم نے میرے افطار کے لیے کیا چیز مہیا کی ہے، تم نے افطار کے لیے کیا رکھا ہے، وہ لے کر کے آؤ. چنانچہ وہ کنیز گھر کے اندر جاتی ہے اور 2 سوکھی ہوئی روٹیاں جو جو کی بنی ہوئی تھی لے کر کے آتی ہے. امام نے اس کو لیا اور لینے کے بعد اس کے حوالے کر دیا کہ یہ لو جا کے بازار میں بیچ دو اور تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اب وہ شخص ہے کہ جو وسوسہ شیطانی اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا. وہ سوچتا ہے کہ یہ سوکھی ہوئی روٹیاں آخر مجھ سے کون خریدے گا، یہ سوکھی ہوئی روٹیاں آخر کون کھائے گا، نہ میں اس کو کھا سکتا، چبا سکتا اس کو، نہ میری اولاد اس کو کھا سکتی، میرے گھر والے اس کو کھا سکتے ہیں. آخر یہ روٹیاں کون کھائے گا، کون مجھ سے خریدے گا. یہ سوچتا ہوا بازار میں جا رہا تھا. بازار ختم ہو رہی تھی، بازار سمٹ چکی تھی، اس کے اندر صرف 2 نفر رہ چکے تھے. ایک تھا مچھلی فروش. جیسے ہی دیکھا تو وہاں کیا دیکھا، ایک مچھلی ہے کہ جو بالکل بیکار سی ہے، جس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے. اس نے سوچا کہ چلو اس مچھلی کو خرید لیتے ہیں ایک روٹی کے بدلے. اس نے کہا کہ اس روٹی کے بدلے کیا، اس روٹی کے بدلے مجھے تم یہ مچھلی بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل بیچ دوں گا. چنانچہ اس نے وہاں سے روٹی دی اور مچھلی خرید لی. اب یہ سوچ رہا ہے کہ ایسی مچھلی کہ جس کو گھر لے کر کے جائیں تو بنانا مشکل، اس کو صاف کرنا مشکل، اس کے لیے ایک نمک چاہیے. یہ سوچتا ہوں جو آگے بڑھا کیا دیکھا کہ ایک بقال اور بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے پاس خاک آلود نمک موجود ہے، جس کا کوئی خریدار نہیں ہے. ساری بازار ختم ہو چکی، لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے، لیکن یہ شخص بیٹھا ہے کہ یہ نمک بک جائے اور کچھ آذوقہ لے کے وہ اپنے گھر جائے اور یہ بھی اپنی مچھلی کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز اس کو مل سکے. چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک روٹی ہے، اگر تم چاہو تو روٹی تمہارے حوالے کر کے یہ نمک تم سے میں خرید لوں. اس نے کہا کہ ہاں تم مجھ سے نمک خرید لو، کیونکہ میں نمک کا یہ میرے مصرف کا نہیں ہے، روٹی مجھ کو دے دو، مجھے روٹی کی ضرورت ہے. اب عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا کہ ایسے موقع پر جب اس نے وہ مچھلی خرید لی، نمک خرید لیا، روٹی دونوں کے حوالے کر دی، اب مست و مگن کہ ہمارے گھر میں بچوں کا آذوقہ فراہم ہو چکا، بچوں کے لیے رات کے کھانے کا انتظام ہو چکا. یہ سوچتا ہوا گھر جا رہا ہے. جب ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں تو پھر انسان ٹہلتا گھومتا، اس کو جلدی نہیں ہوتی. وہ آرام سے جا رہا تھا، لیکن یہ دونوں افراد پہچان کے تھے. جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا کیا دیکھا کہ 2 لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا بھائی ایسا تم نے روٹی ایسی دی کہ جس کو نہ ہم چبا سکتے نہ ہمارے بچے کھا سکتے.
لہذا اپنی روٹی واپس لے لو، تم کو ہم نے اپنی مچھلی حلال کر دی۔ نمک والے نے کہا بھائی روٹی تم واپس لو، نمک ہم نے تم کو حلال کیا۔ وہ شخص روٹی لے کر کے نمک مچھلی لے کے گھر کے اندر آیا، آنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ کے حوالے کیا۔ جیسے ہی اس کے پیٹ کو اس کی زوجہ نے چاک کیا، 2 موتی مروارید کے نکلے، 2 موتی مروارید کے نکلے۔ یہ دیکھنے کے بعد خوش ہوا، اس نے اس کو بیچا اور اس کی تمام ضروریات پوری ہوئی۔ لیکن اسی اثنا میں امام کا خادم دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا امام کے خادم ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا دونوں روٹیاں ہماری واپس کر دو، دونوں روٹیاں ہماری واپس کر دو۔ کہا کیسے؟ کہا تمہاری ضرورتیں پوری ہو چکی، امام کے افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس در پہ روٹیاں لینے والے بہت سے آئے، کوئی فقیر بن کے آیا، کوئی نادار بن کے آیا، لیکن جب واپس گئے تو غنی بن کے گئے، مالدار بن کے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امام کی خدمت مالی تھی۔ اب اگر کوئی مومن، اگر انسان پریشان حال ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس مومن کی خدمت مالی کرنے کے بعد اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور یہ نہ سمجھے کہ میرا پیسہ ضائع ہو گیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اس نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں جو تبلیغ کی قسمیں کی گئی ہیں: درس و تدریس، فروع دین کو پہنچانا، ایک جماعت کو تیار کر دینا، تصنیف و تالیف، اور آخری اور 5ویں کون سی تھی؟ جس کو خدمت مالی کہا گیا۔ اور امام نے ہر تبلیغ جو ہے وہ بحسن خوبی انجام دی۔ امام نے درس و تدریس کا بھی ایسا انداز اختیار کیا کہ لوگ جو ہے وہ حیران و شجدر ہوئے۔ امام نے اپنی جماعت، ایسی جماعت تیار کی کہ آخر جس کو جیسی ضرورت تھی اس کے سامنے ویسے افراد پیش کر دیے۔ امام نے فروع دین کی ایسی تبلیغ کی، امام نے نماز و روزے کو اس طریقے سے پہنچایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے نماز روزہ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنے پروردگار کے حضور میں انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اور خدمت مالی بھی امام نے ایسی کی کہ آنے والا فقیر تھا لیکن جب گیا تو غنی بن کر کے گیا۔ لیکن عزیزان محترم، کیا یہی سلوک ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے انسان کو انسانیت سکھائی، جنہوں نے ان کو شریعت سمجھائی، جنہوں نے پیغام الہی پہنچائے، کیا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ عزیزوں، امام کی مظلومیت کس طریقے سے بیان کی جائے؟ امام کا جو سب سے پہلا وقت ہے امام کی امامت کا، تو وہ وقت ایسا ہے کہ پھوپھیاں جو ہے وہ ننگے سر وہ آگے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا سید سجاد بتاؤ کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل جائیں۔ امام نے سب سے پہلا فتویٰ صادر کیا، پھوپھی اماں جان کے بچانا باجی، جلتے ہوئے خیمے سے ننگے سر نکل جائیے۔ عزیزان محترم، امام کے اوپر کیسا گرا وقت گزر رہا تھا، لیکن جب صبح نمودار ہوئی ہے تو امام کو جو ہے وہ زیور آرن پہنائے گئے، عزیزوں پیر میں بیڑیاں پہنائی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، کمر میں لنگر پہنائے گئے، لیکن جو توق پہنایا گیا تھا وہ توق سر میں ڈالا نہیں گیا تھا، بلکہ گلے پہ رکھ کر کے دوسرے حصے کو اس کو بند کیا گیا تھا۔ اس میں اندر چھوٹے چھوٹے خار تھے کہ جو امام کے گلے میں چبھ رہے تھے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے آواز دیتا تو نہ میں دائیں دیکھ سکتا تھا نہ بائیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ خار میرے گردن میں اس طریقے سے چبھ رہے تھے۔ امام سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آخر بتائیے کہ آخر شام و کوفے میں کیا فرق تھا؟ امام کہتے ہیں ارے کوفے والوں نے کچھ تو رحم کیا تھا کہ انہوں نے ہم پہ صدقے کی کھجوریں پھینکی تھی، لیکن شام والوں نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمارے اوپر کھولتا ہوا پانی پہ ہمارے اوپر انگارے پھینکے گئے۔ ارے ملحال میرے سر کا امامہ جل گیا، اور جب یہ انگارہ جب امامے سے نیچے اترا میرا سر جل رہا تھا، لیکن میں اپنے ہاتھ سے اپنے امامے کو اور اپنے انگارے کو نکال نہ سکتا۔ ایسی مظلومیت عزیزان محترم امام کے اوپر پڑ رہی ہے کہ امام ہے کہ جب جناب منہال پوچھتے ہیں کہ مولا اور مصیبت بتائیے کہ آپ پہ اور کیا مصیبت پڑی؟ کہا منہال کیا پوچھتے ہو؟ دربار میں داخل ہونا پوچھتے ہو کہ وہ قدم کی جو 40 قدم میں دربار میں انسان داخل ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہماری پھوپھیاں کھڑی رہی، نہ جانے کتنی اذانیں گزر گئیں کہ وہاں تماشائی اکٹھا ہوتے رہے اور یہاں پہ آئینہ بندی ہوتی رہی۔ اے منہال کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا دربار کے بارے میں بتائیے۔ امام کہتے ہیں دربار کے بارے میں پوچھتے ہو منہال، سنو کہ جب ہم دربار میں پہنچے ہیں ہمارا تعارف ہوا ہے، لیکن جب ہماری بہن جناب سکینہ کا تعارف ہوا،
जनाब सकीना का तारुफ को कहा, सकीना तुम तो हुसैन की बहुत चाहती हो ना? कहा हाँ मुझे मेरा बाबा बहुत चाहता था। कहा अपने बाबा से मोहब्बत का इम्तिहान दोगी? पूछा कैसा इम्तिहान? सामने तश्ते तला में इमाम का सर रखा हुआ था। वो कहता है कि तुम अपने बाबा को यहाँ से बुलाओ, तुम्हारे बाबा का सर उठ करके तुम्हारी आगोश में। इमाम फरमाते मिनहाल, मेरी बहन ने अपने शाम गरीबा का जला हुआ दामन उठाया और आवाज दी, है बाबा, अरे बाप और बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान है, ए बाबा मेरी आगोश में आ जाओ। इतना कहना था, सर इमाम हुसैन बुलंद हुआ, आगोश सकीना में आया। सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा बड़ी अजियत है। अजीज़ाने मोहतरम, इमाम है कि जो मदीने में जब है, मदीने में कहीं इमाम गुजरते हैं तो इमाम फकत गिरिया कर रहे हैं। अजीज़ों तकरीबन 32-34 बरस तक इमाम ने जो है गिरिया किया। लोग ये कहते थे जब किसी कस्साब के सामने से इमाम गुजरते थे तो कस्साब गोश्त के ऊपर कपड़े डाल देता। लोग पूछते कपड़ा क्यों डाला? कहा देखो सैयद सज्जाद आ रहे हैं, अभी वो यहाँ से गुजरेंगे गिरिया करेंगे। अजीज़ाने मोहतरम, जब कोई कस्साब किसी जानवर को ज़िब्ह करता तो इमाम पूछते ये बताओ तुमने उसे पानी पिलाया या नहीं? वो कहता कि मौला हम शरीयत मुहम्मदी के पाबंद है, किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसे पानी पिलाते हैं। अरे ये सुन के इमाम एक मरतबा करबला का रुख करते, ए बाबा, अरे जानवर ज़िबा किए जाते हैं तो पानी पिलाया जाता है, लेकिन आपको ज़िबा किया गया तो पानी ना दिया गया। इमाम हमेशा अपने बाबा के ऊपर उनके जुल्म मसाइब पर रोते जाते हैं। इमाम से जब कहने वाले ने कहा मौला कितना रोएंगे, अब रोना बंद कर दिया मौला, ये आपका रोना हमसे सहा नहीं जाता। ये कहते हैं कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने मसाइब हमारे ऊपर पड़े, क्या हम गिरिया ना करें? अरे याकूब का एक यूसुफ गायब हुआ था, ये मालूम था कि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, आज नहीं तो कल मिलने वाला है, लेकिन हमारे सामने अरे 18 यूसुफ शहीद हुए कि जो खाके करबला में बन की लाश। उसके बाद इमाम से जब पूछते पूछते मिनहाल कहते हैं कि मेरे मौला ये बताइए कि और कोई मुसीबतें बताइए। कहाँ की मुसीबत पूछना चाहते हो? कहा जिंदान की मुसीबत पूछता हूँ मौला। जनाब मिनहाल से मौला कहते हैं मिनहाल जिंदान की मुसीबत सुन लो कि जिंदान ऐसा था कि जिसकी छत नहीं थी, जहाँ पे दिन की धूप पड़ती थी, रात की शबनम पड़ती थी, लेकिन एक मरतबा मिनहाल ने जब सवाल कर दिया, कहते मौला अरे आपकी उम्र 32-33 बरस की उम्र है, इस बरस के लोग बूढ़े नहीं होते, मौला आखिर आपको किस गम ने बूढ़ा कर दिया? ये जैसे ही मौला ने सुना, कहा मिनहाल सुनो कि वो शब थी कि जब मेरी बहन ख्वाब से बेदार हुई, अपने बाबा को याद कर रही, सर इमाम हुसैन रखा गया, मुंह पे मुंह रखा, गिरिया करती है, ए बाबा आपके होठ को किसने काटा? ए बाबा आपके सर को किसने जख्मी किया? ए बाबा किसने कत्ल किया? ये कहते कहते मेरी बहन दुनिया से रुखसत हो गई। ए मिनहाल, मैंने अपनी बहन के जनाजे को उठाया है, मेरी बहन ने के जनाजे के उठाने पे मैं तुम्हारे सामने आज इस तरीके से बूढ़ा और ज़ईफ नजर आ रहा हूं।